السلام علیکم دوستو، دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ انسان البرٹ آئنسٹائن، جن کا دماغ اتنا تیز تھا کہ آج تک کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ آخر ان کے دماغ میں ایسا کیا تھا کہ ان کا شمار آج بھی دنیا کے مشہور سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں کچھ ایسی معلومات آپ کو بتائیں گے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، البرٹ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ غلطی کیے بغیر کوئی بھی انسان کچھ بھی نیا ایجاد نہیں کر سکتا۔ آئنسٹائن دنیا کے سب سے ذہین سائنسدانوں میں سے ایک ہیں۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1979 کو جرمنی میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا سر عام بچوں کی نسبت کافی بڑا تھا۔ عام طور پر بچے 2 یا 2.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، مگر آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک کچھ بھی نہیں بولے۔ پھر ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اچانک سے انہوں نے بولا کہ سوپ بہت گرم ہے۔ اچانک سے آئنسٹائن کو بولتا دیکھ کر ان کے ماں باپ بہت ہی خوش ہوئے۔ آئنسٹائن کی ماں نے جب ان سے پوچھا کہ اب تک تم کیوں نہیں بولتے تھے، تو آئنسٹائن نے ایک عجیب سا جواب دیا کہ اب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آئنسٹائن کو کبھی بھی ڈیٹس اور ٹیلی فون نمبر یاد نہیں ہوتے تھے۔ دوستو، ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے ان کا فون نمبر مانگا تو آئنسٹائن اپنا فون نمبر کتاب کھول کر ڈھونڈنے لگے تو ان کے دوست نے پوچھا، اتنے ذہین ہونے کے باوجود تمہیں اپنا فون نمبر کیوں یاد نہیں رہتا؟ تو آئنسٹائن نے جواب دیا کہ ایسی چیز کو میں کیوں یاد رکھوں جو مجھے کتابوں میں ڈھونڈنے سے مل جاتی ہو۔ دوستو، آپ کو حیرانی ہوگی کہ آئنسٹائن کا شمار بچپن میں ان کے اساتذہ نالائق اسٹوڈنٹس میں کرتے تھے۔ ان کے اساتذہ ان کو بہت ناپسند کرتے تھے کیونکہ سائنس اور ریاضی کے سبجیکٹس کے علاوہ آئنسٹائن باقی تمام سبجیکٹس میں فیل ہوتے تھے۔ آئنسٹائن کو بچپن سے ہی کتابوں میں بہت کم دلچسپی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے سامنے سائنس کی ایسے تھیسس پیش کیے جس کے بغیر آج بھی سائنس کمزور ہے۔ آئنسٹائن ہمیشہ سے جرابوں کے بغیر شوز پہنتے تھے کیونکہ ان کے پاؤں کی انگلیاں زیادہ بڑی تھیں۔ انگلیاں زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی جرابیں ہمیشہ پھٹ جاتی تھیں، اس لیے انہوں نے جرابیں پہننا چھوڑ دیں۔ ناظرین، آئنسٹائن اپنے شوز کے تسمے بھی ہمیشہ دوسروں سے بنواتے تھے کیونکہ ان کو تسمے بھی باندھنے نہیں آتے تھے۔ 18 اپریل 1955 میں جب ان کی موت ہوئی تو ایک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر تھامس ہاروے نے کسی کو بتائے بغیر ان کا دماغ نکال لیا۔ اس حرکت کی وجہ سے ڈاکٹر تھامس ہاروے کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آئنسٹائن کا دماغ صرف ریسرچ کے لیے نکالا ہے تاکہ آنے والے وقت میں سائنس کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ جب انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کی ریسرچ شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا۔ ان کے دماغ کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ ایک نارمل انسان کے دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ وزن کرنے کے بعد ڈاکٹر نے آئنسٹائن کے دماغ کے 240 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو دنیا بھر کے قابل ڈاکٹرز کو بھیج دیا تاکہ وہ بھی آئنسٹائن کے دماغ کی ریسرچ کر سکیں۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے کی ریسرچ کے مطابق آئنسٹائن کے دماغ میں نارمل انسانوں سے زیادہ سیلز تھے۔ اس کے بعد جب ڈاکٹرز نے مزید ان کے دماغ کی ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں رینکل پیوٹل دماغ کا حصہ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کی پیوٹل لیگ کا سائز عام دماغ سے 20% زیادہ بڑا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اسی وجہ سے آئنسٹائن کی امیجینیشن پاور اور میتھمیٹیکلی سکلز نارمل انسانوں سے زیادہ تھی۔ ناظرین، آئنسٹائن کا دماغ آج بھی امریکہ کے ایک میٹر نامی میوزیم میں موجود ہے۔